نعبدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذکر اہل بیت نیشنل نیوز ٹرانسمیشن محرم الحرام کے خصوصی پروگرام۔ الحمدللہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ شہزادی کونین، جانشین فاتح خیبر، حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی محرم الحرام کی نسبت سے نیشنل نیوز ٹرانسمیشن کے زیر تمام ہم نے یکم محرم الحرام سے ذکر اہل بیت کی پروگرامز کا آغاز کیا، اور آج 10 محرم الحرام یوم عاشور ہے۔ آپ کا میزبان ملک عمران یوسف حاضر ہے۔ ہمارے درمیان مہمان گرامی جو تشریف لائے، میں آپ کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ ذاکر اہل بیت ہیں، ممتاز اسلامک اسکالر ہیں، شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں، جناب علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ یقیناً آج یوم عاشور ہے، بے شک اور آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہوں گی۔ بے شک۔ آپ نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی، کرم نوازی فرمائی، آپ ٹائم نکال کر تشریف لائے۔ اللہ آپ کی عزتوں کو بلند فرمائے۔ الہی آمین، الہی۔ یوم عاشور 10 محرم الحرام، عصر عاشور، نواسہ رسول، شہنشاہ کربلا، خاندان رسول کے وہ خوبصورت پھول جو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 محرم یوم عاشور، اس واقعے کو زبان کے ساتھ بیان کرنا کتنا دردناک ہے کہ جب شہنشاہ کربلا حسین ابن علی، کون حسین؟ وہ حسین جنہیں ابو بکر منبر پر بٹھائیں، وہ حسین عمر جن کو سلام کرنے میں پہل کریں، وہ حسین کہ جن کے نام عرش سے آئیں، وہ حسین جنہیں نانا اپنی کمر پر بٹھائیں، وہ حسین کہ جن کے نام عرشوں سے آئیں، وہ حسین جن کے جوڑے جنت سے آئیں، وہ حسین جن کے نام اللہ خود رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں، سبحان اللہ۔ وہ حسین جنہوں نے پیدل 25 حج ادا فرمائے، ماشاء اللہ۔ وہ حسین جنہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ، خانوادہ اہل بیت کے ساتھ، خاندان رسول کے ساتھ قربانی پیش کر کے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا، اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی اور حق کو باطل واضح کر دیا۔ سب کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی دین اسلام کی سر بلندی کے لیے مشکل وقت آئے تو آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور باطل، ظالم و فاجر، فاسق و فاجر کے خلاف ڈٹ جانا ہے۔ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ بے شک۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں نواسہ رسول کو اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہا ہے، اور ہم نے بھی این نیوز HD کے زیر تمام 10 روزہ پروگرام ذکر اہل بیت کے ذریعے نواسہ رسول کے حضور اپنی عقیدتیں پیش کی ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس چینل کو ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو جو انتظام کرتے ہیں، مینجمنٹ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشیں بارگاہ مولا امام علی مقام میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ہر شخص بارگاہ امام علی مقام میں اپنی محبتیں پیش کر رہا ہے، تو میں بھی اپنا نام غلامان اہل بیت میں لکھوانے کے لیے منقبت بحضور اہل بیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ حضور امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کا وہ تپتا صحرا، تپتا میدان، آپ نے شہزادہ علی اصغر، معصوم 6 ماہ کے شہزادے، ان کو گود میں اٹھایا اور یزیدی فوج کی طرف پہنچے، کہنے لگے
کہ ظالموں آپ کا مقابلہ مجھ سے ہو سکتا ہے، آپ کی دشمنی مجھ سے ہو سکتی ہے، یہ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر، اس سے تو آپ کی کوئی دشمنی نہیں، کم از کم اس کو تو پانی پلا دیں۔ اور جب مولا نے سیدنا علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹایا اور ظالموں کی جانب سے پانی نہیں دیا گیا تو کربلا کی وہ زمین چیخ اٹھی۔ اس منظر کو شاعر نے اپنے الفاظوں میں قلم بند کر دیا، سماعت کیجیے۔ کربلا چیخ اٹھی درد سے ہائے پانی، کربلا چیخ اٹھی درد سے ہائے پانی، کوئی اصغر کو تو دو گھونٹ پلائے پانی، کربلا چیخ اٹھی درد سے ہائے پانی، کربلا چیخ اٹھی درد سے ہائے پانی، کوئی اصغر کو تو دو گھونٹ پلائے پانی، کربلا چیخ اٹھی۔ بولے ظالم کے سبھی کے لیے حاضر ہے فرات، بولے ظالم کے سبھی کے لیے حاضر ہے فرات، صرف شبیر کے خیر مومن نہ جائے پانی، صرف شبیر کے خیر مومن نہ جائے پانی، کوئی اصغر کو تو دو گھونٹ پلائے پانی، کربلا چیخ اٹھی درد سے ہائے پانی، کربلا چیخ اٹھی درد سے ہائے پانی، کوئی اصغر کو تو دو گھونٹ پلائے پانی، کربلا چیخ اٹھی۔ بند اس کے ہی نواسوں پہ ہے پانی دیکھو، بند اس کے ہی نواسوں پہ ہے پانی دیکھو، حوض کوثر پہ جو خلقت کو پلائے پانی، حوض کوثر پہ جو خلقت کو پلائے پانی، کوئی اصغر کو تو دو گھونٹ پلائے پانی، کربلا چیخ اٹھی۔ آل اطہار کو پردیس میں پانی نہ ملا، آل اطہار کو پردیس میں پانی نہ ملا، میری آنکھوں میں یہی سوچ کے آئے پانی، میری آنکھوں میں یہی سوچ
کے آئے پانی، کوئی اصغر کو تو دو گھونٹ پلائے پانی، کربلا چیخ اٹھی، اب سکینہ کی نہیں تشنگی دیکھی جاتی، اب سکینہ کی نہیں تشنگی دیکھی جاتی، جا کے غازی سے کہو نہر سے لائے پانی، جا کے غازی سے کہو نہر سے لائے پانی، کوئی اصغر کو تو دو گھونٹ پلائے پانی، کربلا چیخ اٹھی، یاد آ جاتے ہیں کربل کے وہ پیاسے سید، یاد آ جاتے ہیں کربل کے وہ پیاسے سید، جب بھی فاروقی میرے سامنے آئے پانی، جب بھی فاروقی میرے سامنے آئے پانی، کوئی اصغر کو تو دو گھونٹ پلائے پانی، کربلا چیخ اٹھی، درد سے ہائے پانی، کربلا چیخ اٹھی، درد سے ہائے پانی، کوئی اصغر کو تو دو گھونٹ پلائے پانی، کربلا چیخ اٹھی۔ شاست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، بے شک بے شک، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اللہ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ بے شک۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذکر اہل بیت، ہمارے درمیان موجود ہے ذاکر اہل بیت، ممتاز اسلامک اسکالر، مذہبی اسکالر جناب انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب۔ تو علامہ صاحب 10 محرم الحرام خاندان رسول کے وہ شہزادے، اللہ اکبر، جن کے ناز سرکار نے کس طرح اٹھائے، بے شک بے شک، کہ جن سے محبت کا تقاضا فرمایا، بے شک حسین و منی وانا من الحسین، بے شک حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، بے شک، جن سے محبت کا تقاضا کہ دنیا میں کبھی ایسی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتا کہ سرکار کائنات مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے، اللہ اکبر، حسن حسین تشریف لے آئے، بے شک بے شک، 9 عمر بچے چھوٹی سی عمر میں تھے، بے شک، آپ نے خطبہ چھوڑا تھوڑا، اور نیچے تشریف لائے اور اپنے شہزادوں کو اپنی گود میں لیا بے شک بے شک، اور کہنے لگے کہ اے میری امت، اے مومنین دیکھ لو، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ بے شک، ان نواسوں کو جس کی گردن پر ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار سرکار نے بوسے دیے، اللہ اکبر، جس کی زبان سرکار کتنی بار چسواتے رہے، بے شک بے شک، وہ نواسا
کربلا کے میدان میں اللہ اکبر اللہ، اپنے خانوادے کے ساتھ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آج یوم عاشور پوری دنیا میں، صرف دنیا میں نہیں آسمانوں پر بھی آسمانوں پہ یقیناً بھی بے شک نواسۂ رسول کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا بے ہوگا۔ شک، تو اس حوالے سے آپ شہنشاہ کربلا کی شہادت، جو کم از کم میں تو اپنی زبان سے پیش نہیں کر سکتا، وہ الفاظ، وہ کیفیات، وہ منظر کشی سوچ کے ہی دل میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کس بے دردی کے ساتھ ظالموں نے نواسۂ رسول پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے، اور وہ عزم و استقلال، صبر و استقلال اللہ کا پہاڑ بنے رہے۔ بے شک، تو آپ آج یوم عاشور ہے، 10 محرم الحرام ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو شہداء کربلا کی بارگاہ میں لے چلیں۔ بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فریال محمد۔ میں ایک مرتبہ پھر این نیوز چینل کا یقیناً دل کی ان گہرائیوں جس کو پاکیزگی کہتے ہیں اس سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے 1447 ہجری کا یہ جو محرم الحرام ہے حسب سابق، یقیناً نہ صرف امت مسلمہ بلکہ ہر مذاہب تک امام حسین علیہ السلام کی جو شان ہے، جو ان کا مقام ہے اور جو ان کا مقصد حیات، ان پہلوؤں پر مذاہب، مسالک، رنگ، نسل، قوم، یعنی ہر طبقہ زندگی ان تک ان کی جو عظمتیں ہیں اور ان کا جو مقصد حیات تھا اس پر روشنی ڈالی۔ اور یقیناً یہ آج کا جو زمانہ ہے، جو پراشوب زمانہ ہے، جس میں نفس نفسی کا دور ہے، خواہشات کے جزیرے میں انسان گرا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، اس کو خبر کوئی نہیں کہ اللہ نے جب قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں خلق کیا ہم نے جن و انس کو مگر عبادت کے لیے، لیکن چونکہ انسان مادی زندگی میں اتنا غرق ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری خلقت کا راز کیا ہے، خدا نے مجھے کس لیے خلق فرمایا۔ اگر وہ اس حقیقت کو جان لیتا تو یقیناً وہ آج صحیح معنی میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں کو اور ان کی زندگی کا جو مقصد تھا اس مقصد تک اس کی ضرور رسائی ہوتی ہے۔ لیکن میں این نیوز چینل کو ہمیشہ کی طرح میں ان کو پوری ٹیم کو، پوری مینجمنٹ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور اپنے ناظرین، اپنے سامعین کی خدمت بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس پورے عشرہ محرم الحرام میں یقیناً وہ ہر جو اہم پروگرام تھا ذکر اہل بیت کے سلسلے میں، یقیناً وہ اس سے مستفید ہوئے، اس سے فیض یاب ہوئے، اور ان کی جو اٹینشن ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے، اور بہت سارے جو ایسے ان کے اندر جو ایک ایشوز تھے، ویریشنز تھی، یقیناً اس پلیٹ فارم کے ذریعے، این نیوز چینل کے ذریعے وہ ایشوز ریموو ہوئے، وہ ویریفیکیشن ختم ہوئی۔ تو میں اس لیے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی اٹینشن بڑی ہے۔ اور جیسے کہ آپ کا جو سوال بھی ہے، عاشورہ کا دن 10 محرم، بنیادی طور پر اگر ہم عاشورہ کی ڈیفینیشن تعریف کریں نا، تو عاشورہ سے بنیادی طور پر جو مراد ہے وہ محشر ہے، یعنی حشر، یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو اس کا مطلب ہے قیامت۔ یعنی عام روٹین میں ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک قیامت آئے گی، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور نفسا نفسی کا ایک وہ عالم ہوگا، اتنی بھیڑ ہوگی، اور خدا جانے اس وقت وہ کیا منظر ہوگا۔
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً وہ قیامت ضرور ہوگی، لیکن جو قیامت نواسے رسول پہ ٹوٹی، جو قیامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ ٹوٹی، جو قیامت اہل حرم پہ ٹوٹی، یقیناً کہ 10 محرم جب سے سن 61 ہجری کا برپا ہوا، یقین مانے کہ اب قیامت تک کے لیے اگر ذرا سا بھی کسی انسان میں، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، رنگ نسل قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب 10 محرم کی ان بیانات کو وہ سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جھلک پڑتے ہیں اور جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور اگر غیر مذاہب سے بھی آپ پوچھیں، ان سے بھی 10 محرم نواسہ امام حسین کی شہادت، ان کے بھائیوں کی شہادت، ان کے بیٹوں کی شہادت، ان کے بھانجوں کی شہادت، ان کے بھتیجے اور ان کے جانثاروں کی، اور ان بیبیوں کی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اگر ذرا سا بھی انسان کا اس طرف رخ جاتا ہے تو یقین مانے ان لوگوں کے بھی دل آنسوں سے لبریز ہو جاتی ہیں، آنسیں ان کے آنکھوں سے جھلک پڑتے ہیں۔ اور اگر ہم یقین مانے اس کربلا کی، اصل لفظ ہے کرب و بلا، یعنی کرب پریشانی، بلا کا مطلب ہے بلاؤں کا گھر، مرکز تھا، یعنی جتنے بھی نبی جب کرب و بلا سے گزرے، یقین مانے انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور بارگاہ خدا میں کہا اللمان اللمان، مطلب کوئی بھی نبی ہو، رسول یہاں سے گزرے، ان کا دل گھبرائے، وہ بے چین ہو گئے، لیکن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو، ان کی تربیت کو سلام پیش کرتا ہوں آقا دو جہاں کی بارگاہ میں، کہ کیا خوبصورت تربیت کی، کیا عظیم تربیت کی، کیا مثالی تربیت کی کہ کربلا کا میدان ہو اور ایک طرف فوج اشقیاء ہو، ہزاروں کی تعداد میں اگر ان کی کاؤنٹنگ بھی کروں تو یقین مانے روایات میں اس طرح مکمل کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، تاریخ میں اس طرح مکمل کاؤنٹنگ نہیں ہوتی کہ کتنی تعداد میں تھے، لیکن میں امام حسین علیہ السلام کا جو نفس مطمئنہ تھا، جس کے لیے اللہ نے کہا یا ایت نفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی استقامت کو، صبر و استقلال کو، ان کی دور اندیشی کو، ان کے قرب کو، اور امت مسلمہ سے، حالانکہ 3 دن پہلے پانی بند ہو چکا، 8 محرم کو ختم ہو چکا، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، لیکن اس حالت کے باوجود بھی آپ کے اندر جو استقامت تھا، جو استقلال تھا، عباس کے اندر بھی وہی استقلال تھا، آپ کے اندر جو استقامت تھا، استقلال تھا، شہزادے علی اکبر کے اندر بھی وہی استقامت اور استقلال تھا، آپ کے اندر جو صبر، استقلال اور استقامت تھا، 13 سال کے قاسم امام حسن مجتبیٰ کی نشانی، ان کے اندر بھی وہ صبر تھا، وہ استقلال تھا، وہ استقامت تھا، یعنی عزم اتنا جوان تھا کہ جناب قاسم سے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا عاشور کے دن 10 محرم کو، اے قاسم بیٹا تمہارے نزدیک موت ہے کیا؟ تو جناب قاسم نے کہا چچا جان، آپ کی معیت میں، آپ کی سرپرستی میں، آپ کی سرداری میں، آپ کی امامت کے دائرے میں رہ کر خدا کی بارگاہ میں جان دینا میرے لیے، میرے قاسم کے لیے موت ایسے ہے جیسے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہو۔ اللہ، اور یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانثاران کو اس قدر موٹیویٹ کیا، ان کو بتایا کہ ویسے بھی تو ہم نے دنیا سے جانا ہے نا، کیوں نہ شہادت کی موت ہو، کیوں نہ رضا الہی کی موت ہو، کیوں نہ مشیت خداوندی پہ عمل کرتے ہوئے دین کی آبیاری اس طرح کریں کہ دین ہمیشہ سرفراز رہے۔ اور یقیناً، اور پھر اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے شہزادے علی اکبر سے بھی پوچھا، اے بیٹا شہزادے علی اکبر تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ تو جناب شہزادے علی اکبر نے کہا بابا جان، جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جو صبر، استقلال، استقامت، جو جرت،
اب یہاں پر ایک یہ جملہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صبر بھی ہو، استقلال بھی ہو، استقامت بھی ہو، لیکن اس کے اندر جرت بھی ہونی چاہیے، یعنی پیش قدمی ہونی چاہیے۔ تو پیش قدمی بھی تھی، جرت بھی تھی، وہ امام حسین علیہ السلام کا۔ اگر ہم چونکہ 10 محرم ہے، اس کی جو گزشتہ شب جو گزری ہے جسے شب عاشور کہتے ہیں، اس کا میں منظر یہاں پہ پیش کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین کو پتہ تو چلے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے جو ناز اٹھائے ہیں، تو کیا نواسے رسول امام حسین علیہ السلام نے بھی ان نازوں کا احسان چکایا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ جمعے کا خطبہ ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، اور بقول صاحب یناب المودت، یعنی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ارد گرد موجود تھے، آفتاب رسالت افق کے ممبر پر چمک رہا تھا، آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے خطبہ فیض جاری تھا، اللہ اکبر، ہوا رک رک کر سن رہی تھی، ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے تھے، ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ چکی تھی، اور یعقوب علیہ السلام مشاہدہ کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام سکتے میں ہے، موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعنی کائنات کی توجہ سمٹ کر افق کے ممبر پر مرکوز ہو چکی تھی کہ خطبہ دیتے دیتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں، وہ رسول جو مشیت الہی کے پابند، وہ رسول جو سید الانبیاء، وہ رسول جو سید المرسلین، وہ رسول جو خاتم النبیین، وہ رسول جو حبیب کبریا، وہ رسول جو شافی روز جزا، اور جن کے صدقے میں اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، لو لک لما خلقت الافلاک یا محمد، دنیا کی ہر چیز کو اے میرے حبیب میں نے تیرے صدقے میں بنایا، اللہ اکبر۔ اور آج وہی رسول جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق رسول، جو وحی الہی کے بغیر نہ تو زبان کو کوئی حرکت دیتے ہیں، نطق کرتے ہیں، نہ اپنے وجود کو کوئی اس میں ایکٹیویٹی پیدا کرتے ہیں، جب تک اللہ کا پیغام نہ آ جائے۔ آج رسول خاموش ہو گئے، وہ بھی خطبہ دیتے ہوئے جمعے کا۔ وجہ کیا ہے؟ صاحب یناب المودت علامہ سلیمان قندوزی نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ امام حسین وہ سیدہ کا لال معصوم قدم اٹھاتا ہوا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، اچانک امام حسین علیہ السلام کے جو قدم ہے وہ عبا کے دامن سے الجھے، اور اس سے پہلے کہ امام زمین پر آتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بند فرمایا، اور بجلی کی چمک کی طرح سے ممبر کا پہلا زینہ چھوڑا، دوسرا زینہ چھوڑا، تیسرا زینہ چھوڑا، چوتھا زینہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اصحاب متوجہ ہوئے کہ آخر کیسا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہے کہ پیغمبر نے ممبر سے اترے، خطبہ بند کر دیا۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے ایک صف سے دو صف سے، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں سے ہوتے ہوئے حسین علیہ السلام کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔ یعنی کتنا بڑا ناز ہے، اتنا بڑا ناز ہے، اور جب گرنے نہیں دیا تو بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو حسین گرنے نہیں پائے، اور ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے حسین کے غلام، یہی تو بتا رہا ہوں کہ مجھے رسول سے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ حسین کا پاؤں ابا کے دامن سے الجھے اور میرے اصحاب کے سامنے وہ گرے، تو اللہ کا حکم مجھے آ جائے کہ میرا رسول میرا خطبہ بند کر دے اور میرے حسین کی طرف بڑھ، اس لیے کہ مجھے بھی حسین بہت پیارا ہے۔ اس کا مطلب حسین صرف رسول ہی کو پیارے نہیں، اللہ کو بھی پیارے ہیں۔ یعنی یہ وہ پہلا ناز تھا، اور اپنے ساتھ ممبر پر لے کر آئے۔ جب ممبر پہ لے کے آئے تو چومتے ہوئے، سینے سے لگاتے ہوئے اپنے ساتھ ممبر میں بٹھا دیا۔ اب خطبہ فیض یہاں سے شروع ہوا، ایھا الناس ھذا حسین، اے لوگو یہ حسین ہے، اس کی اچھی طرح سے پہچان کر لو۔ زندگی کے کسی موڑ پر اسے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی مدد کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے سے لے کر 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک
اور آج سے لے کر قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں درس دے کے گئے ہیں کہ جب بھی حسین تمہیں اپنی مدد کے لیے، اور حسین کو اپنی ذاتی کسی کام کے لیے مدد کی ضرورت نہیں، حسین تو دین الہی کی پابند ہے، دین الہی کی ترویج کے لیے حسین کو دین الہی کی ترویج کے لیے مدد ہے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے مدد مانگ رہے تھے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کے نے جہاں پر رسول نے حسین علیہ السلام کے اتنے ناز اٹھائے، پھر سجدے کی حالت میں، اور حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے ہیں، رسول سجدہ کو طویل کرتے جا رہے ہیں اور تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور یہ تسبیح اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کو اور پیغمبر نے جو ناز اٹھائے ہیں اور اس کا جو جواب کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دیا، یقیناً وہ یہی جواب تھا کہ جب ممبر پر تشریف لائے تھے امام حسین کو ساتھ بٹھایا تو یہی فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور یہی وہ ناز تھا کہ حالت سجدہ کے اندر بھی پشت رسول پر جب حسین بیٹھے تو آپ مجھے بتائیے کیا رسول وحی کے الہی کے بغیر کوئی کام کرتے؟ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے امر نازل ہوا تھا کہ میرے رسول سجدے کو طول دے دے، اس لیے ٹھیک ہے تیرا نواسا ہے لیکن میرا بھی تو غلام ہے، میرا بھی تو عبد ہے، خدا جان مجھے کتنا حسین سے محبت ہے۔ تو پھر اس سجدے کو اتنا طول دیا کہ 70 مرتبہ بھی ہے، 71 مرتبہ بھی ہے، اور حسین نانا کی پشت سے نیچے اتر آئے۔ اس کا مطلب ہے نہ وہ سجدہ عام تھا، نہ وہ نبی عام تھا، نہ وہ بارگاہ عام تھی، نہ وہ جماعت عام تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اپنے ناظرین کی کو یہ ہدیہ یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام نبی ایک طرف، تمام نبیوں کے اصحاب ایک طرف، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی ہے کہ جہاں رسول کا مقام اتنا بلند ہے تو ان کے اصحاب کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو اصحاب کے سامنے امام حسین علیہ السلام نیچے اترے، اور کمال ہے، میں یہاں پر یہ جملہ کہوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تو قبلہ رخ تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام حسین ایسے پشت رسول پہ بیٹھے کہ آپ کی جو پشت تھی وہ قبلہ کی طرف تھی اور آپ کا چہرہ اصحاب رسول کی طرف تھا۔ اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح بڑھتی رہی تو اصحاب سجدے سے سر کو اٹھاتے، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے حسین بیٹھا ہوا ہے۔ وہ یعنی رسول کی معیت میں جماعت بھی ہو رہی ہے اور امام حسین کی زیارت بھی ہو رہی ہے، یعنی عبادت الہی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں اور زیارت حسین میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ناز رسول نے اٹھائے، اور پھر عید کے دن جو ناز اٹھائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ناکہ بنے، ایک طرف امام حسن کو اور دوسری طرف امام حسین کو بٹھایا اور ناکہ بنے، اور زمانے کو بتایا کہ دیکھو میری جو واللیل کی زلفیں ہیں نا، کیونکہ امام حسن حسین نے کہا تھا نانا جان جو مدینے والے بچے ہیں ان کی جو سواری ہے ان کی تو وہ واگے ہیں، ہماری تو سواری کی واگے نہیں۔ تو رسول نے فرمایا میرے نونہالوں، میرے شہزادوں، میرے دل کا چین، میری آنکھوں کا نور، کیوں گھبراتے ہو؟ یہ جو میری زلفیں ہیں واللیل کی اللہ نے آج ہی کے دن کے لیے بنائی تھی۔ حسن بیٹا آدھی زلفیں تم پکڑ لو، حسین بیٹا آدھی زلفیں تم پکڑ لو۔ اب دونوں شہزادوں نے یہ بھی کہا تھا نانا جان جو مدینے والے بچے ہیں ان کی سواری کبھی دائیں مڑتی ہے کبھی بائیں مڑتی ہے، نانا جان ہم کیا کریں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے شہزادوں، اے حسن بیٹا تم میری آدھی زلفیں پکڑ لو، تم دائیں طرف موڑو گے میں دائیں طرف مڑ جاؤں گا، حسین بیٹا تم بائیں طرف موڑو تو میں بائیں طرف مڑ جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے اتنے ناز جو حسین علیہ السلام نے رسول کے اٹھائے، خدا کی قسم اتنے اس سے کہیں گنا زیادہ حسین مصیبتوں میں گر گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اور بات صرف مردوں کی ہوتی کربلا میں۔ 10 محرم قیامت ٹوٹی ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہر کسی کو اپنا گھر عزیز ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنے بیوی بچے عزیز ہوتے ہیں، ہر کسی کو اپنے بھائی عزیز ہوتے ہیں، لیکن خدا را
खुदा रहा ज़रा करबला में इमाम हुसैन के अज़्म इस्तक़लाल को देखें कि सब कुछ पशे पुश्त डालकर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की उस आबियारी के लिए, उस मकसद की कामयाबी के लिए अपनी भी कुर्बानी दे रहे हैं, अपने भाइयों को भी कुर्बान कर रहे हैं, अपने भतीजों को भी कुर्बान कर रहे हैं, अपने भांजों को भी कुर्बान कर रहे हैं। और इसमें देखें कि ये तो सारे बड़े थे ना, शशमाया अली असगर, अल्लाह अकबर। आप देखो शशमाया अली असगर कितना सन था, जब मदीने से चले तो 1 महीने का सन भी पूरा नहीं था, और करबला में 6 माह भी पूरे नहीं थे। शशमाए अली असगर को भी करबला का वो अजीम सिपाही, वो मुजाहिद बना दिया। और जो सब्र व इस्तक़लाल उनके बाबा का था, अली असगर के बाबा का था, यकीन माने वही सब्र हुसैन, वही इस्तक़लाल इस्तक़लाल हुसैन, वही अज़्म हुसैन, और वही दूर अंदेशी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थी कि दीन की आबियारी के लिए सब कुछ कुर्बान, लेकिन दीन पे कोई हरफ ना आए। क्योंकि इमाम हुसैन मदीने से निकले ही इसलिए थे कि मैं नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। माशाअल्लाह अल्लामा साहब, यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर ब्रेक का। नाजरीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एन न्यूज़ HD के ज़ेरे तमाम ज़िक्र अहले बैत, और आज यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम। हमारे साथ मौजूद है ज़ाकिर अहले बैत, शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा जनाब अल्लामा इंजीनियर काशिफ हुसैन हैदरी साहब। वक्फ़े से कबल बड़े खूबसूरत अंदाज में शान नवासा रसूल हमारे नाजरीन की समातों के हवाले आप कर रहे थे। अल्लामा साहब, यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम, ख़ानदान रसूल का काफ़िला उजड़ गया और शाम गरीबा बपा हो गई। आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि जब यजीदी फ़ौज की जानिब से घेरा तंग कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, 3 दिन के भूखे प्यासे, वो हौज़े कौसर के मालिक, बेशक उन्हें इस कदर तकलीफ़ों में घेर लिया गया। ख़ानदान रसूल में से सबसे पहली शहादत किसने पेश की, और उसके बाद फिर ये सिलसिला शहादतों का चला और जनाब नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तक असर आशूर पहुँचा। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाएं। बड़ा दर्दनाक आपका सवाल है, और आँखों से जो आंसू हैं, दिल गमगीन है। 10 मुहर्रम है और हर ग़ुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन आज के दिन बहुत ज़्यादा मगमूम है, बहुत ज़्यादा मगमूम है। इस शहादत से पहले मैं एक जुमला ये कहूँगा कि मैं अपने उन मुसलमान भाइयों से अर्ज़ करूँगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर 10 मुहर्रम को उजड़ गया है, लिहाजा हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में शरीक रहना चाहिए, ना कि हम कब्रिस्तान में जाकर अपने आबा व अजदाद की कब्रों पे जाएं। क्योंकि नवासा रसूल की तो अपनी लाश 3 दिन करबला के सरहा में पड़ी रही, उनको को दफनाने वाला कोई नहीं था। मैं उस शहजादे की शहादत की बात करूँगा जो हम शक्ल पैगंबर थे। आप यकीन माने जितने भी शहदा की लाशें थी ना, इमाम हुसैन खैमे में लेकर आए, किसी शहीद की लाश पर बीबियों ने पत्थरों से मातम नहीं किया, क्योंकि ये 18 साल के कड़ियल जवान थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी थे। और इनके बारे में ये है कि जब ये दुनिया में इनकी विलादत हुई और झूले में होते थे तो एक तरफ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह सारी रात इनकी ज़ियारत करती थी और दूसरी तरफ इमाम हुसैन रात भर इसकी ज़ियारत करते थे। यानी ये ऐसे शहजादे थे, क्योंकि इमाम हुसैन ने दुआ की थी, परवरदिगार मुझे ऐसा फर्जंद अता फरमा कि हू बहू मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी हो। क्योंकि इमाम बड़े परेशान, बड़े मगमूम होते थे नाना के बाद कि अब कैसे नाना की ज़ियारत हो। भाई हसन भी नाने की शबी थे,
تو शहज़ादे अली अकबर की शहादत पर बीबियों ने पत्थरों से मातम किया। मैं यहाँ पे एक जुमला ये कहूँगा कि जब शहज़ादे अली अकबर अपने बाबा के पास आए ना, बाबा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, शहज़ादे अली अकबर की शहादत यकीन माने मुझ जैसा बयान करने से कासिर है। कैसे बयान करूँ, कहाँ से मसाइब शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। अली अकबर आए बाबा के पास, बाबा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। मैं उन वालिदैन से पूछता हूँ जिनकी औलाद, जिनका बेटा 18 साल का हो और उसकी दाढ़ी नमोदार हो रही हो और उसकी शादी की मौसम हो और उसकी जवानी हो और वो मरने की इजाज़त मांगे। तो जैसे अली अकबर ने मरने की इजाज़त मांगी, इमाम ने शहज़ादी अली अकबर की दाढ़ी को बोसा दिया और बोसा देने के बाद एक जुमला कहा, अली अकबर बेटा, काश तो हुसैन होता और काश मैं अकबर होता। फिर तुमसे पूछता कि जवान बेटा बूढ़े बाप से कैसे मरने की इजाज़त मांगता है। बस इजाज़त क्या मिली, इमाम ने फरमाया कि तुम्हें तो तुम्हारी फूफी ने, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने 18 साल पाला है, जाओ पहले अपनी फूफी जान के पास। बस इतायत इमाम थी। फूफी जान बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह के पास आए, आके कहा, फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस बीबी ने 18 साल अली अकबर को पाला, क्योंकि जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए थे ना, तो बीबी ज़ैनब ने कहा था, भैया हुसैन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज आपसे कुछ मांगूँ। मेरे मौला ने कहा, मैं अली का बेटा हूँ, रसूल का नवासा हूँ, तुम मेरी बहन हो, मेरी माँ जाई हो, आज जो कुछ भी मांगोगे हुसैन देने के लिए तैयार है। तो बीबी ने अपने हाथों को बढ़ाया, कहा, भैया हुसैन ये जो हम शक्ल पैगंबर है ना, ये मुझे दे दो, मैं जानूँ, ये जाने, मैं इसको पालूंगी, मैं इसकी परवरिश करूँगी। आज वही अली अकबर कह रहा है, फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। बीबी की आंखों में आंसू हैं। बीबी ने एक जुमला कहा, अली अकबर बेटा, क्या मैंने तुझे आज के दिन मरने के लिए पाला था? मैं तो चाहती थी तेरी शादी रचाऊंगी। बस अज़ादारे इमाम हुसैन अली अकबर को बीबी ने इजाज़त नहीं दी। इतने में रवायत में मिलता है कि बीबी ने मसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे तशरीफ़ फरमा हुई। शहज़ादा अली अकबर ने अपना सर बीबी के जानू पे रखा और एक जुमला कहा, फूफी अम्मा ये बताइए मैं किसका बेटा हूँ? कहा, तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का बेटा है। फूफी अम्मा ये जो खैमे के बाहर है ये किसका बेटा है? बीबी ने कहा, अली अकबर ये जनाब ज़हरा का बेटा है। अब शहज़ादी अली अकबर ने कहा, फूफी अम्मा मुझे इतना बताइए, अगर रोज़े महशर दादी फातिमा ज़हरा ने कहा, ए ज़ैनब तुझे अपना अकबर प्यारा था, तुम्हें मेरा हुसैन प्यारा नहीं था, तो फूफी अम्मा आप क्या जवाब देंगी? वो ये कहना था कि बीबी की आंखों से आंसू निकले, बीबी तड़पी, क्यों नहीं, मैं हुसैन पे अकबर को वार दूंगी। इजाज़त मिली। इजाज़त जब मिली ना, तो आप तारीख़ में रवायत में है कई मरतबा मैदान में गए, कई मरतबा वापस आए। एक मरतबा जब आप वापस आए ना, तो बीबी सकीना सलामुल्लाह ने कहा, अकबर भैया ज़रा अपने सर को झुकाओ। अली अकबर ने सर को झुकाया। बीबी ने अपने भाई के बटन कमीज़ के खोले, पहले एक बोसा लिया, फिर दूसरा बोसा लिया और सीने का बोसा लेने के बाद कहती है, अली अकबर ने कहा, बहन सकीना ये एक की बजाय 2 बोसे लिए हैं, ये किस लिए लिए हैं? तो बीबी सकीना ने कहा, भैया अली अकबर पहला बोसा सकीना की तरफ से है और दूसरा बोसा फातिमा सुगरा की तरफ से है, जो मदीने में आपका इंतज़ार कर रही हैं। बस अली अकबर को इजाज़त मिली। इमाम हुसैन ने अली अकबर को घोड़े पर सवार किया। जब घोड़े पर सवार किया तो एक जुमला कहा, अकबर बेटा जब तक घोड़े को बढ़ाते रहना, मुझे अपनी ज़ियारत करवाते रहना। अब घोड़ा चला, हुसैन पीछे चले, घोड़ा तेज़ हुआ, हुसैन और आगे तेज़ हुए, घोड़ा दौड़ने लगा, हुसैन भी दौड़ने लगे। इतने में क्या है, रवायात में मिलता है, उलमा बयान करते हैं, एक काले बुरखे वाली बीबी आई और उसने कहा, अकबर ज़रा रुकना, अकबर ज़रा रुकना, क्योंकि तुम्हारे बाबा पीछे
पीछे गिर चुके हैं। अब अली अकबर वापस आए, घोड़े से उतरे, बाबा को उठाया, कहा बाबा आप ही ने तो मुझे भेजा है, बाबा आप ही ने भेजा है। बस अजीज़ा ने मोहतरम अज़ादारी इमाम से फिर अली अकबर गए मैदान में। इतने में हैदरी जौहर दिखाए, हैदरी जौहर दिखाए, अपने दादा अली के जौहर दिखाए। इतने में क्या हुआ, हसीन बिन नमीर लईन ने एक ऐसा नेज़ा मारा, एक ऐसी बर्छी मारी कि अली अकबर के कलेजे के अंदर ऐसी पैवस्त हुई कि सिर्फ पैवस्त नहीं हुई बल्कि सीने में वो टूट गई। और अली अकबर ने कहा या अबा अदरिकनी, ए बाबा मदद के लिए आइए। और अज़ादारी इमाम हुसैन, नाज़रीन, इमाम हुसैन ने जब ये सुना ना तो ये रवायात के ये जुमले हैं कि इमाम खैमे से निकले, कभी दाएं गिरते हैं कभी बाएं गिरते हैं, और एक ऐसी मंजिल आई कि आप अली अकबर तक ऐसे पहुंचे जैसा बच्चा घुटनियों के बल चलता है। और अली अकबर के पास पहुंचे, अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा और एक हाथ अली अकबर ने अपने सीने पे रखा हुआ था और कहा बाबा अली अकबर का सलाम। मेरे मौला ने कहा अलैकुम सलाम, तुम पर भी मेरा सलाम हो। अब हुसैन मौला ने कहा अली अकबर ये बताओ ये तुमने एक हाथ सीने पे क्यों रखा है? कहा बाबा कोई चीज़ है जो सीने में चुभ रही है। अब हुसैन ने जब हाथ हटाया तो मेरे मौला तड़प गए, क्या देखा है कि बरछी का फल सीने में टूट चुका है। आपने अपने दोनों जानू ज़मीन पे टेके, हाथ बरछी में डाला और उलमा बयान करते हैं कि उस वक्त नबी पैगंबर देख रहे थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम ने जब ये मंजर देखा तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा ए बेटा इस्माईल हम और हैं और ये और हैं। बस वो बरछी जैसे निकाली, बरछी जब निकाली ना तो सिर्फ बरछी नहीं निकली, अज़ादारे इमाम हुसैन, नाज़रीन, बरछी नहीं निकली, अली अकबर का कलेजा निकला। और रवाया तारीख में है 9 मरतबा हुसैन ने अली अकबर को उठाया और 9 मरतबा ज़मीन पर रखा। और जब आखिरी मरतबा उठाया ना, आखिरी मरतबा उठाया तो इमाम हुसैन ने अली अकबर के कान में एक जुमला कहा, ए अकबर बेटा तेरा बाबा बूढ़ा हो गया है, बड़ा मसाइब है। मैं नाज़रीन से कहूँगा कि खुदारा अली अकबर की शहादत से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हों और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। माशाअल्लाह नाज़रीन, नवासा रसूल हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नौजवान शहज़ादे हम शक्ल मुस्तफ़ा शबीह मुस्तफ़ा जनाब अली अकबर की शहादत, वो दर्दनाक शहादत, करबला, मैदान करबला का वो मंज़र जो बयान नहीं किया जा सकता, बड़ी कर्ब के साथ अलामा इंजीनियर काशिफ हुसैन हैदरी पेश कर रहे थे। यकीनन ये कुर्बानी पेश करके खानवादा अहले बैत ने दीन हक़ को ज़िंदा व ताबीर कर दिया, अपने नाना का वादा वफ़ा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया। अल्लाह उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। बारगाह अहले बैत में सलाम के चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम, मेरे हुसैन तुम्हें सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया
گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جن کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا، جس کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ سلام اے شہیدان کربلا، سلام اے عزت رسول، سلام اے محافظ عزت اسلام، سلام اے نواسہ رسول، سلام اے خانوادہ اہل بیت۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذکر اہل بیت، اور 10 محرم الحرام یوم عاشور، خاندان رسول کا قافلہ میدان کربلا میں اجڑ گیا، اور ایک ایک پھول جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی، بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں ظالموں نے شہید کر دیا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب۔ اس سے قبل آپ نے شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، دردناک شہادت پیش کی۔ اس کے بعد یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور یقیناً یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، جو ان کا مولا امام علی مقام کا جو پیغام تھا بے شک وہ انسانیت کے لیے تھا۔ انسانیت انہوں نے حق و باطل کی تفریق کی، انہوں نے نظام زندگی یہ بتا دیا، بے شک حق کا راستہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قیامت تک انہوں نے بتا دیا۔ تو آپ آج یوم عاشور ہے، خاندان رسول کا وہ پھول اللہ اکبر جو کہ میدان کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ہمارے ناظرین کو میدان کربلا کی طرف لے جائیے۔ جیسے آپ سوال کرتے ہیں، چونکہ آج یقیناً اگر محسوس کیا جائے تو جب آل محمد کے ان خیموں میں قیامت ٹوٹی ہے، تو ہم اگر تھوڑا سا محسوس کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے
کہ 61 हिजरी में तो क़यामत टूटी है, लेकिन उसके असरात हम तक पहुँचे हैं। हमारी आँखों से आंसू, हमारे जिस्म में कभी हम या हुसैन करके हम लोगों को पैगाम आम करके करबला के जो फ़लसफ़ा है, करबला को जो मकसद था, उसको आम करके, तो मैं यहाँ पर उस शहज़ादे की बात ज़रूर करूँगा। हर किसी के अरमान थे और अरमान होते भी हैं। इमाम हुसैन को भी बड़ा अरमान था जनाब कासिम का। अब आप देखें, शब आशूर हर माँ अपने बच्चों को नसीहत वसीयत कर रही थी। वहाँ पे जनाब कासिम की मादर ग्रामी बीबी उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा, ज़ौजा इमाम हसन मुज्तबा, वो अपने बेटे जनाब कासिम को वसीयत कर रही थी, ए बेटा तुम्हारी माँ सैयदादी नहीं है, तुम्हारी दादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, रोज़े मैशर अपनी माँ को दादी के सामने शर्मिंदा ना होने देना। जनाब कासिम ने कहा, मादर ग्रामी मैं आपसे वादा करता हूँ, चचा जान जिस शहीद का लाशा उसकी माँ के पास लेकर आएंगे ना, हर माँ अपने बेटे के चेहरे को पहचान लेगी, लेकिन अम्मा जब कासिम का लाशा चचा लेकर आएंगे ना, अम्मा ना आप मेरा चेहरा पहचान सकेंगे, ना आप मेरे हाथ पहचान सकेंगे। यानी जनाब कासिम बता रहे हैं कि मैं उस तरीके से नहीं आऊँगा, मेरी लाश उस तरीके नहीं आएगी। और फिर वाकई ऐसे हुआ। जनाब कासिम आए इमाम हुसैन के पास, चचा जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, 13 साल का कड़ियल जवान हो, जिसका बाबा अमीर इमाम हसन मुज्तबा हो, जवान जन्नत का सरदार अली बतूल का खून, उसकी औलाद हो, आए चचा के पास, चचा जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। ये जुमला कहा ना, आप यकीन माने अगर आप हमें खलवत में देखें ना जाके, तो कई मरतबा मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी अभी रूह निकली। मतलब जब भी मसाइब करबला के जो मसाइब आले मोहम्मद पे जो मुसीबतें टूटी हैं ना, उम्मत मुसलमान ने जो उन पे जुल्म किया, उसकी दास्तान जब दिल तक पहुंचती है तो दिल टुकड़े टुकड़े होता है, ऐसा लगता है जैसे रूह निकली। अब भी हम बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक के बैठे हैं, हमारे जिस्म पे अभी भी तक कपकपी तारी हो रही है। तो जनाब कासिम ने मरने की इजाज़त मांगी। जनाब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहा तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं यही तो मेरे पास निशानी है, मैं कैसे तुम्हें नरगे अदा फौज अशकिया में भेज दूँ। नहीं कासिम, ये जवाब मिला। जनाब कासिम मादर ग्रामी के पास है। अब इमाम हसन मुज्तबा ने जब 50 हिजरी को इमाम की शहादत हुई, शहादत से पहले इमाम हुसैन को बुलाया और कहा था कि ये मेरा बेटा कासिम अगर कभी तुम्हारे पास आए ना तो तुम इसे इजाज़त दे देना। वही मंजर था और एक तवीज़ बांधा हुआ था जनाब कासिम के। अब बीबी उम्मे फरमा आपकी वालदा जब इमाम ने इजाज़त नहीं दी तो शहज़ादे को लेकर आई और कहा, मौला हुसैन आप मेरे बेटे की कुर्बानी इसलिए पसंद नहीं करते कि मेरा बेटा यतीम है, इसका आज बाप नहीं है, काश इसका बाबा होता तो मुझे और भी ज़्यादा। अब देखिए अरमान थे, बीबी इस पे बड़ा गिरिया किया। और हाल बीबी ने उस तवीज़ को खोला, क्योंकि इमाम हसन मुज्तबा ने कहा था, उम्मे फरवा जब मेरा भाई नाना माने कासिम को भेजने के लिए मैदान जंग में, तो मेरे भाई को ये तवीज़ खोल के दे देना। अब वो तवीज़ खोला ना, उस तवीज़ में लिखा था, भैया हुसैन अपने भाई हसन की तरफ से ये कलील सी कुर्बानी को कबूल फरमा। यानी 50 हिजरी के अंदर भी इमाम हसन मुज्तबा महसूस कर रहे हैं, बस इजाज़त मिली। क्या इजाज़त मिली? जनाब कासिम को घोड़े पर सवार किया। जनाब कासिम ने ऐसे जंग के जौहर दिखाए, ऐसे जंग के जौहर दिखाए कि जैसे अली अकबर ने दिखाए थे।
वैसे ही जंग के जौहर दिखाए। लेकिन एक ऐसा लईन था जिसने धोखे से जनाब कासिम की एक ऐसी बरछी मारी कि जनाब कासिम जीन से ज़मीन पर आए। जब जीन से ज़मीन पर आए ना, तो आपने इस्तगासा बुलंद किया, या अम्मा हो अदरिकनी, ऐ चचा मेरी मदद के लिए आइए। अब जनाब इमाम हुसैन खैमे से निकले, इतना दर्द भरा मसाइब है कि जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कासिम तक पहुँचे ना, तो रवायात के करबला की तारीख़ के ये जुमले हैं कि जनाब कासिम जब जीन से ज़मीन पर आए तो मशरिक़ के घोड़े मगरिब और शुमाल के जनूब, यानी इस तरीके से घोड़े भागे कि जनाब कासिम का लाशा ऐसे पामाल हुआ कि हुसैन अलैहिस्सलाम को कासिम के लाशे तक पहुंचने के लिए किस कदर जंग करनी पड़ी। कभी मेरे मौला दाएं तरफ जाते थे कि यहाँ इन फौज अशकिया को कत्ल किया जाए ताकि कासिम की लाश तक पहुंची जाए। कभी मशरिक की तरफ हमला करते थे, कभी मगरिब की तरफ हमला करते थे, कभी शुमाल में हमला करते थे, कभी जनूब में हमला करते थे। लेकिन जब तक फौज अशकिया जहन्नम तक पहुंची, वो जो हमला आवर थे, उतनी देर तक कासिम का लाशा घोड़े के सुमों में इस तरह पामाल हुआ, इस तरह पामाल हुआ कि कासिम के लाश के जो टुकड़े हैं वो करबला की तपती रेत के अंदर घुल गए। और एक रवायत में है कि जनाब इमाम हुसैन देखने लगे, कासिम कहाँ हो, कासिम मेरे भाई हसन की निशानी कहाँ हो। एक रवायत बयान की जाती है, उलमा बयान करते हैं कि एक मर्तबा जब लाशे कासिम के टुकड़े नज़र नहीं आए तो मेरे मौला ने करबला की ज़मीन से कहा, मैं वक़्त का इमाम हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कासिम के टुकड़ों को अया करो। इतने में क्या हुआ, कुछ टुकड़े नमदार हुए। बस हुसैन ने अपनी अबा को बिछाया, उन टुकड़ों को उस अबा में रखा, उस चादर में रखा। और एक मर्तबा जब उन टुकड़ों को लेकर जब खैमे उम्मे फरवा में आए ना, ये बड़ा मंजर है कि जो बीबी उम्मे फरवा के, वो ही बीबी उम्मे फरवा को वही बात याद आई कि शब आशूर मेरे बेटे कासिम ने कहा था, अम्मा हर माँ अपने बेटे के चेहरे को आशूर के दिन पहचान लेगी, लेकिन मैं कासिम आपसे वादा करता हूँ मेरे चेहरे को आप नहीं पहचान सकेगी। बस वो जैसे ही चादर को खोला, और ये तारीख कहती है कि फूफियाँ चेहरा तलाश करने लगी, बीबी ज़ैनब चेहरा तलाश करने लगी, बीबी उम्मे कलसूम चेहरा तलाश करने लगी, बीबी उम्मे फरवा चेहरा तलाश करने लगी। और नन्ही सकीना आगे बढ़ी, कहती है फूफी अम्मा भैया कासिम कहाँ है। बीबी ने कहा, ऐ सकीना फातिमा कुबरा को ना बताना, क्योंकि फातिमा कुबरा से आपका रिश्ता तय था। मैं कहूँगा, मैं दुआ करता हूँ कि कायनात में कोई ऐसा शरीफ ना हो कि जो अपनी बेटी की शादी कर रहा हो और एक ही दिन उसकी बेटी बेवा हो जाए, कि जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी करबला में बेवा हुई, अज़ादार इमाम हुसैन। बस एक जुमला यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जब सब वहाँ पर एक हल्का बना हुआ था तो बीबी सकीना ने कहा, फूफी अम्मा मैं बहन को फातिमा कुबरा को बताती हूँ। बीबी ने कहा, अभी ना बताना, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कहा, क्यों ना बताऊं, वो देखे खैमे की ओट में खड़ी हुई देख रही है। बस जनाब सकीना, रवायत में है कि जनाब सकीना बहन फातिमा कुबरा के पास आई। जब कुबरा फातिमा कुबरा के पास आई, कहा, ऐ मेरी बहन तो उजड़ गई है, ऐ बहन तो उजड़ गई है। और ये उलमा बयान करते हैं कि बीबी ने कहा, ऐ सकीना ज़रा चचा अब्बास से जाके कहना कि सबको लाश कासिम से हटा दे, मैं कासिम से कोई बात करना चाहती हूँ, क्योंकि दुल्हन थी जनाब कासिम की, इधर बारात का इंतज़ार हो रहा था। यानी वो बारात क्या थी, एक रस्म भी थी ना, एक बात ही थी, क्योंकि एक अरमान थे, वो अरमान दिल में करवटें ले रहे थे। जबकि करबला में कौन सी शादी थी, बस एक अरमान थे, एक बारात थी। बस जनाब फातिमा कुबरा लाश कासिम पे आई, अपने सर से चादर को हटाया और कासिम के खून से रंगीन करके एक जुमला कहा, ए चचा हसन के कासिम, मुझे इतना बताओ कि अब मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। तो इसमें हमारे नाजरीन को
چاہیے کہ جناب قاسم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے دین کے ساتھ ایسے متمسک ہو جائیں کہ دین بھی آپ کا ممنون ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علامہ کاشف حسین حیدری صاحب نواسۂ رسول کے خاندان کی شہادتیں پیش کر رہے تھے۔ جناب قاسم رسول اللہ کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ اللہ سلام اللہ علیہ کے شہزادے، اور پھر حضرت عباس، اللہ حضرت علی اصغر، اللہ حضرت اون محمد، اور یوم عاشور عصر کا وقت ہوا، نواسۂ رسول خاندان اہل بیت کے بادشاہ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی بقا سر بلندی کے لیے اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کرتے ہوئے میدان کربلا میں سپرد خدا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان خواتین جو عصمت و طہارت کی سردار، ان کا بھی بڑا کربلا میں کردار رہا کہ جن کے بال دیکھ لے تو سورج نہ نکلے، جن کے کھلے بال اگر چاند دیکھ لے تو چاند نہ نکلے۔ وہ کس قدر انہوں نے بھی بڑی قربانیاں پیش کی۔ جناب سیدہ زینب کی قیادت میں خانوادہ رسول کی شہزادیوں نے صبر و استقلال کو ہاتھ میں رکھا اور قیامت تک کے لیے خواتین کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر دین اسلام کی راہ میں پریشانیاں آئیں اور اگر سہولتیں چھین لی جائیں تو حق کے ساتھ کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں اور باطل کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ اسی میں دین اسلام کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے ذکر اہل بیت این نیوز ایچ ڈی کے زیر تمام 10 روزہ محرم الحرام کی یہ خصوصی نشریات، اور آج شہدائے کربلا کے حضور پیش کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کا میزبان ملک عمران یوسف۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ صلاحیت